افسیوں کی کتاب۔ کیا آپ افسیوں کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ افسیوں کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف افسیوں کی کلیسیا کے نام خط کے پہلے باب کی پہلی آیت اس کتاب کے مصنف کے طور پر پولوس رسول کی نشاندہی کرتی ہے۔ سن تحریر: یہ خط قریباً 60 سے 63 بعد از مسیح کے درمیانی عرصہ میں قلم بند کیا گیا تھا۔ تحریر کا مقصد: پولوس کا ارادہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو مسیح یسوع جیسی روحانی پختگی کے خواہاں ہیں وہ پولوس کے اس خط کو قبول کریں۔ افسیوں کے نام خط اس اہم اصول پر مبنی ہے جو خدا کے سچے فرزند کے طور پر ترقی کرنے کے لیے درکار ہے۔ مزید یہ کہ اس خط کا مطالعہ ایماندار کو روحانی طور پر مضبوط ہونے اور قائم رہنے میں مدد کرتا ہے، اور اس طرح ایماندار خدا کے مقصد اور بلاہٹ کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اس خط کا مقصد ایک پختہ کلیسیا کی تصدیق کرنا اور اسے مضبوط کرنا ہے۔ یہ خط خدا کے نظام میں مسیح کے بدن اور اس کی اہمیت کا ایک متوازن نظریہ پیش کرتا ہے۔ کلیدی آیات: افسیوں 1 باب 3 آیت: ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ افسیوں 2 باب 8 سے 10 آیات: کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ افسیوں 4 باب 4 سے 6 آیات: ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ افسیوں 5 باب 21 آیت: اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ افسیوں 6 باب 10 سے 11 آیات: غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ آمین اور آمین۔ مختصر خلاصہ: افسیوں کے نام خط کا ایک بڑا حصہ عقائد پر مبنی ہے۔ اس خط کی نصف تعلیم ہمارے مسیح میں قائم رہنے سے متعلق ہے، اور اس کی باقی کی تعلیم ہماری زندگی کی عام اور روحانی حالت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس خط سے تعلیم دینے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اکثر تمام بنیادی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست اختتامی باب کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ وہ باب ہے جو مقدسوں کی روحانی جنگ یا جدوجہد پر زور دیتا ہے۔ تاہم اس خط کے تمام حصوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کسی بھی شخص کو اس خط کے شروع میں دی گئی پولوس رسول کی ہدایات سے آغاز کرنا چاہیے۔ مسیح کے پیروکاروں کی حیثیت سے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو پوری طرح سمجھنا چاہیے کہ خدا ہمیں کیا بننے کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں تمام انسانیت کے لیے خدا کی طرف سے نجات کے منصوبے کے علم میں مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری موجودہ زندگی اور چال چلن بھی پوری طرح عملی اور مستحکم ہونا چاہیے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک ہم آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ پولوس کے اس خط کو 3 اہم حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 سے 3 ابواب خدا کے نجات کے منصوبوں کے تعلق سے ہم اصولوں کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2 4 سے 5 ابواب ہماری موجودہ زندگی سے متعلق اصول پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3 6 باب ہماری روزمرہ کی جدوجہد کے تعلق سے اصول پیش کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط: افسیوں کے خط کو پرانے عہد نامے سے جوڑنے والا بنیادی تعلق یہودیوں کو چونکا دینے والے اس تصور میں پایا جاتا ہے کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ افسیوں 5 باب 32 آیت:
کلیسیا کے بارے میں یہ شاندار بھید، ایسی سچائی جو پہلے عیان نہیں ہوئی تھی، دراصل یہ ہے کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں۔ افسیوں 3:6 یہ وہ بھید ہے جو پرانے عہد نامے کے مقدسین سے پوری طرح پوشیدہ تھا۔ افسیوں 5:9 بنی اسرائیل جو خدا کے حقیقی پیروکار تھے، ان کا ہمیشہ سے یقین تھا کہ صرف وہی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ استثنا 7:6 اس نئی مثال میں غیر قوموں کو ایک مساوی حیثیت سے قبول کرنا انتہائی مشکل تھا، اور یہ بات یہودی مائل مسیحیوں اور غیر قوموں سے مسیحیت میں آنے والے ایمانداروں کے درمیان بہت سے تنازعات کا باعث بنی تھی۔ پولس رسول کلیسیا کے مسیح کی دلہن ہونے کو بھی ایک بھید کے طور پر بیان کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو پرانے عہد نامے میں کبھی سننے کو نہیں ملا تھا۔ عملی اطلاق بائبل کی کسی بھی اور کتاب کی نسبت غالباً افسیوں کے نام خط میں مسیحی زندگی میں صحیح عقیدے اور صحیح عمل کے مابین مضبوط تعلق پر زور دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ علم الہیات کو نظر انداز کرتے ہوئے محض ان چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں جو عملی ہیں۔ اس خط میں پولس رسول دلیل پیش کرتا ہے کہ عام الہیات در حقیقت عملی حقیقت ہے۔ اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کو عملی طور پر پورا کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ عقائد کے لحاظ سے مسیح میں ہم کون ہیں۔ آمین اور آمین۔